میرا تو بیان کراچی کے حساب سے ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، بیان تو مجھے آتا نہیں ہے. تو میں تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا، تو مجمع جس ڈیزائن کا مجھے یہاں نظر آ رہا ہے تو اس میں نے ٹاپک ہی اب چینج کر لیا ہے کہ کسی اور ٹاپک پر بات کرتا ہوں. نوجوان بہت زیادہ ہیں یہاں پہ لیکن ابھی ان نوجوانوں کو نظریاتی گمراہی سے بچانے کی بات کروں گا میں. نظریاتی گمراہی، شادیاں بھی آئیں گی لیکن آخر میں آئیں گی. یہ آخر میں اس لیے رکھوں گا کیونکہ ابھی میں نے شروع میں شادیوں پہ بات کی، پھر آپ چلے جاؤ گے بیچ سے اٹھ کے نا، تو یہ آخر کے لیے ہم نے رکھا ہے تاکہ آپ اس لالچ میں بیٹھے رہو. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. ابھی میں آ رہا تھا تو میری گاڑی پہ پھول ڈال رہے تھے استقبال میں، تو مجھے اپنی شادیاں یاد آ رہی تھیں. اس لیے نہیں کہ اس پہ پھول ڈلے ہیں، بلکہ اس لیے کسی ایک شادی میں بھی پھول نہیں ڈلے مجھ پہ. کوئی ایک شادی ایسی نہیں ہے جس میں نے ویسٹ کوٹ بھی پہنا ہو، سول ڈریس میں گیا ہوں دولہا بن کے. کوئی ایک شادی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی بڑی بارات میں گیا ہوں، میں بارات لے کے گیا ہوں. ہر شادی میں پکڑے جانے کا ڈر تھا. جب بھی شادی ہوئی ہے ڈر تھا پکڑا گیا تو کیا ہوگا. تو اب تو گارڈ شارڈ ہیں، لیکن جب شادی ہو رہی تھی اس وقت تو یہ پروٹوکول نہیں تھا نا، ورنہ بہت پہلے ہو جاتی. تو اب میں کہیں جاتا ہوں، پھول ڈالے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دوست ساتھی ہیں مولانا عبد الودود صاحب، شاگرد بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے آپ کی شادی ہو رہی ہے. میں نے کہا جب ہو رہی تھی تو ایسا نہیں لگ رہا تھا، اب جب نہیں ہو رہی تو ایسا لگ رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی سادگی سے شادی ہوتی ہے نا تو اللہ وہ کمی پوری کر دیتے ہیں کسی اور طریقے سے. تو میں نے کہا یار وہ شادی کے وقت تو پروٹوکول ملا نہیں، کوئی ہار پھول وول کچھ بھی نہیں تھے. تو ویسٹ کوٹ بھی ابھی کسی سے اتروا کے پہنی ہے میں کسی اور کی ہے. میں نے کہا بھائی اچھی لگ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے دے دو یار، اب واپس نہ مانگ لیں وہ کہیں. خیر، جو بات میرے ذہن میں ہے آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمیز سے کچھ باتیں ہو جائیں تو اچھا ہے. سب سے پہلے تو یہاں جو علماء کرام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے معذرت. بعض دفعہ بڑے سینئر علماء ہوتے ہیں وہ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم جیسے چھوٹے لوگ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، تو بڑی بے ادبی کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے ان حضرات سے پیشگی معذرت. دیکھو یہ جو دور ہے نا یہ ہے فرقہ واریت کا. ہر شخص یہ لیبل لگا کے کام کر رہا ہے کہ میں فرقہ واریت کے خلاف ہوں. یہ منجن آج کل بہت بک رہا ہے. منجن سمجھتے ہو؟ جو چیز بہت بک رہی ہے سمجھ لو وہ منجن ہے. یہ منجن بہت بک رہا ہے کہ یہ جناب کوششیں اتحاد امت کے لیے ہو رہی ہیں. ہر نیا فرقہ، نیا بندہ آتا ہے مارکیٹ میں اور اتحاد امت کے نام پہ ایک نیا فرقہ بنا لیتا ہے. ہر شخص کا دعویٰ ایک ہے، میں صرف قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، باقی کسی چیز کو نہیں مانتا. یہ کیا فرقے، یہ اتنے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، یہ کیا ہے؟ سب ختم. آ جاؤ دلائل کی دنیا میں قرآن اور حدیث کی طرف. اس سے امت کیا ہو جائے گی؟ متحد. لیبل بڑا اچھا ہوتا ہے اور یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے. تھوڑے دنوں میں کوئی نیا فرقہ وہ لانچ کر کے چلا جاتا ہے ایک امت میں پھوٹ ڈال کے، پھر تھوڑے دنوں میں کوئی نیا آتا ہے کہ یہ بھی غلط ہے تو آؤ ہم ایک اتحاد امت کی طرف بلاتے ہیں. لوگ اس میں جاتے ہیں، 5واں بنتا ہے، پھر 6واں بنتا ہے، پھر 7واں بنتا ہے، پھر 8واں بنتا ہے. بجائے اتحاد ہونے کے امت ٹوٹتی چلی جا رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جڑنے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ میں نے نہیں دیکھا کوئی نیا فرقہ آیا اور سب کو ایک کر کے چلا گیا ہو. کبھی مارکیٹ میں اس قسم کا کوئی فرقہ یا کوئی شخص دیکھا آپ نے؟ لیبل سب کے پاس بہت خاندانی، بہت اچھے. کیا ہو قرآن و حدیث پہ آ جاؤ، یہ سارے فرقے کیا ہو جائیں گے؟ ختم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے. تو اب آپ بتاؤ فرقے ختم ہو سکتے ہیں؟
یہ تو بڑھیں گے. ہمارا کام ان فرقوں کو ختم کرنا نہیں ہے، یہ بات ہی غلط ہے، یہ فضول کوشش ہے. ہمارا کام دیکھنا ان میں صحیح کون سا ہے، اس کے ساتھ جڑنا ہے. کون سا فرقہ صحیح ہے اس کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے. اب ہم کسی بھی فرقے کی طرف جاتے ہیں، یار یہ والا صحیح ہے، وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں. دوسرے کے پاس جاؤ گے وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں. جس کے پاس جاؤ قرآن و حدیث کے دلائل لے کے بیٹھا ہوا ہے. آیتیں ہر ایک کے پاس ہیں، حدیثیں ہر ایک کے پاس ہیں. آپ کو جو فرقے صحیح نہیں لگتے نا، کبھی ان کے پاس جاؤ تو لگنے لگیں گے آپ کو وہ بھی صحیح. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ بیسک علامتیں کیا ہیں جن سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ والا فرقہ ٹھیک ہے، باقی سارے بولو غلط. اہم بات ہے یا نہیں ہے یہ؟ تو اس فرقے کی میں کچھ علامتیں بتاتا ہوں آپ کو جو پیغمبر نے بتائی ہیں. ہم کیا بتائیں بھائی؟ پہلی بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، کوئی بھی باطل چیز، کوئی بھی ایسا شخص جو دعویٰ کر رہا ہو، کوئی بھی ایسا فرقہ جو دعویٰ کر رہا ہو کہ میں صحیح ہوں اور 1400 سال سے کنٹینیو نہ چلا آ رہا ہو، وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اہل حق کی پہلی علامت یہ ہے، جو 73 فرقوں میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اس کی پہلی علامت یہ ہے وہ 1400 سال سے اس کا وجود ہونا چاہیے. درمیان میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا اس کا یہ سلسلہ، یا وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا، تو وہ کبھی بھی درست فرقہ نہیں ہو سکتا. پہلے میں آپ کو غلط علامتیں بتاتا ہوں جو آج کل مارکیٹ میں پھیلائی جا رہی ہیں صحیح فرقے کی. یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ صحیح فرقہ یہ غلط یہ ہے. جو مارکیٹ میں جو چیز بک رہی ہے نا، جو منجن بک رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے. حنفی، شافی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا نام ہی مسلم نہیں ہے. یہ دلیل دی جاتی ہے. لہذا ہم صرف مسلم ہیں، یہ فلانا ہے، یہ دیوبندی ہے، وہ حنفی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ فلانا ہے، وہ ڈمکانا ہے. ہم کیا ہیں؟ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، مسلم ہیں، لہذا ہم جنتی ہیں، باقی سب کیا ہیں؟ جہنمی ہیں. یہ دلیل غلط ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کی جو علامت بتائی ہے وہ نام نہیں بتائے کہ جس کا یہ نام ہوگا وہ جنتی ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ اور عمل بتایا ہے کہ جس کا یہ عمل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جنتی، چاہے وہ کسی بھی نام سے ہو. تو اس دھوکے میں کبھی نہیں آنا چاہیے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں دیکھو یہ 1975 میں جماعت المسلمین نام کا ایک فرقہ بنا. کتنا اچھا نام تھا نا؟ کیا نام تھا جی؟ جماعت المسلمین. کوئی فرقہ واریت کی بو آ رہی تھی اس میں سے؟ اس فرقے نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بہت سارے فرقے ہو جائیں گے تو تم جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑ لینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انہوں نے کہا دیکھو ہمارا فرقہ ہے، ہمارا کوئی نام نہیں ہے، ہم جماعت المسلمین ہیں اور ہمیں لازم پکڑ لو. اور حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. جو جماعت المسلمین سے کٹے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. تو انہوں نے کہا ہم جماعت المسلمین، ہمارے علاوہ کوئی جماعت ہے کوئی جماعت المسلمین ہو؟ سب نے کہا نہیں بھائی، وہ دیوبندی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ بریلوی ہے، وہ فلانا ہے، وہ ڈمکانا. جماعت المسلمین تو پوری دنیا میں تم ہی ہو. انہوں نے کہا حدیث میں آتا ہے جو جماعت المسلمین سے کٹے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. تو یہ باقی سارے کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں. لوگ بڑے متاثر ہوئے اور جماعت بڑی پھیلی تھی ایک زمانے میں، بڑی ترقی کی. وہ تو تنزل کا شکار اس وقت ہوئی جب جماعت المسلمین میں اختلاف ہوا اور دو پارٹ بن گئے، جماعت المسلمین پارٹ 1 اور پارٹ 2. تو ہمارے لیے بحث کرنا آسان ہو گیا. اب کوئی جماعت المسلمین والا میرے پاس آ کے کہتا کہ جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑو ورنہ جہنم میں جاؤ گے،
تو آپ نے مفتی صاحب جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم کیوں نہیں پکڑا؟ تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ حدیث میں جو جماعت المسلمین کے بارے میں ہے وہ پارٹ 1 کے بارے میں یا پارٹ 2 کے بارے میں؟ بس وہیں سے وہ واپس ہو جاتے کہ یار یہ پارٹ 1 پارٹ 2 کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو بات یہ ہے کہ نبی نے جو فرمایا نا کہ جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑو، اس سے وہ فرقہ مراد نہیں ہے جس نے 1975 میں وجود میں آیا اور اپنا نام جماعت المسلمین رکھ لیا۔ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی جماعت، جو جمہور جس طرف جا رہے ہیں، جو عام مسلمان جس کو فالو کر رہے ہیں، ادھر ہی چلو، 1.5 اینٹ کی الگ مسجد مت بناؤ۔ کام دیکھو، کام الٹے مت کرو کہ مسلمانوں سے ہٹ کے ایک نیا فرقہ بنا لو۔ آپ ساری دنیا ایک ٹریک پہ چل رہی ہے، آپ نے ہٹ کے ایک نیا ٹریک بنا لیا، اور کمال یہ کہ آپ مسلمانوں سے ٹوٹے اور نام اس ٹوٹی ہوئی جماعت کا کیا رکھ لیا؟ جماعت المسلمین۔ یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے پولیس کو گورنمنٹ نے کہا کہ ڈاکوؤں کو پکڑو، آرڈر آیا کہ پولیس پر لازم ہے ڈاکوؤں کو پکڑے، تو ڈاکوؤں نے کیا کیا؟ اپنا نام پولیس رجسٹرڈ کروا لیا، شناختی کارڈ میں سب نے، ہر ڈاکو کا نام پولیس ستار خان، پولیس غفار خان، پولیس وسیم خان، سارے ستار غفار ڈاکو نہیں ہوتے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور پولیس کا جو نام تھا نا وہ کہیں رجسٹرڈ کروا لیا ڈاکو کے، اور پھر کہا دیکھو پولیس کا کام ہے کس کو پکڑنا؟ ڈاکو کو، یہ ڈاکو خان آ رہا ہے۔ تو عقل مند کیا کہے گا بھائی؟ پولیس کا مطلب وہ جماعت، وہ لوگ نہیں جن کا نام پولیس ہے۔ پولیس ایک ادارہ ہے، چاہے وہ کسی بھی نام سے کام کرے، اور ڈاکو ایک صفت ہے جو چوریاں کرتے ہیں، چاہے وہ نام پولیس خان ہی رکھ لیں۔ ڈاکو اپنا نام پولیس رکھنے سے کیا پولیس والا پروٹوکول ملے گا اس کو؟ تو جماعت المسلمین تمام مسلمانوں سے ٹوٹ کے الگ فرقہ بنایا، اور حدیث کے مطابق مسلمانوں سے ٹوٹ کے جو توڑے گا اپنے آپ کو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جہنم والی جماعت بنی، اور نام کیا رکھ لیا؟ جماعت المسلمین۔ ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھ دیا دکان میں، لوگوں نے کہا یار اندر چینی ہے باہر چاول کیوں لکھا ہے؟ کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو مکھی دھوکے میں آ جائے گی کہ بھائی یہ چاول ہے تو واپس چلو، وہ چینی کی خوشبو دیکھ کے آئے گی۔ تو کیا فرشتے قیامت کے دن دھوکے میں آ جائیں گے کہ وہ شخص جنہوں نے مسلمانوں، وہ جماعت جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں سے کاٹ کے ایک الگ فرقہ بنایا اور لیبل لگایا کہ ہم مسلم ہیں، تو مکھی جب چاول کے لیبل سے دھوکے میں نہیں آتی تو کیا فرشتے جماعت المسلمین یا مسلم کے نام سے دھوکے میں آ جائیں گے؟ وہ خوشبو دیکھیں گے، بلکہ وہ بدبو دیکھیں گے کہ بدبو کیا ہے؟ امت کو توڑنے کا کام کیا۔ امت صدیوں سے جس ٹریک پہ چلی آ رہی تھی اس ٹریک سے کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے۔ یہ کام جو کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کون یہ کام کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا۔ جو نہیں کر رہا وہ جنتی ہے، جو کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہنمی ہے، چاہے کسی بھی نام سے ہو۔ تو یہ ناموں پہ دھوکہ نہ کھائیں۔ آج کل بڑے بڑے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں نا، وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ پرویزی فرقہ کیا کہتا ہے؟ ہم اہل قرآن ہیں۔ کیا قرآن کو مانتا ہے وہ؟ قرآن میں تو حکم دیا گیا ہے کہ جو نبی کی اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ تو جو حدیث کا منکر ہے کیا وہ اہل قرآن ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ پرویزی فرقے کو دیکھو جو منکرین حدیث ہیں، صبح و شام لیبل کیا لگا ہوتا ہے؟ ہم اہل قرآن ہیں۔ تو ناموں پہ نہیں جانا، ملتے جلتے ناموں سے دھوکا نہ کھائیں۔ لکھا ہوتا ہے نا کمپنیوں نے، پھر میں آؤں گا یہ نام پڑے کیوں ہیں۔ تو پہلی علامت اس جنتی فرقے کی۔ اچھا یہاں بھی ایک بات ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں اسلام میں کوئی فرقے ہی نہیں ہے، اسلام میں سرے سے فرقے ہیں ہی نہیں۔ اگر فرقے ہی نہیں ہے، سارے ہی جہنم، جو بھی فرقہ ہوگا جہنم میں جائے گا، تو نبی نے یہ فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی، تو وہ فرقہ ہی ہوگا نا۔ میرا خیال ہے شاید انگلش میں بیان کرنا پڑے گا بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ 73 میں سے ایک کیا ہوگا؟ اس کو بھی تو فرقہ ہی کہا جا رہا ہے۔ تو سارے ہی جہنم میں بیچ دیے تو دال چاول پکیں گے جنت میں؟ پھر وہ ایک آدمی کو خواب آیا، وہ جنت میں گیا تو لوگ دال چاول کھا رہے ہیں اور کچھ لوگ چائے پاپے کھا رہے ہیں۔ جہنم میں گیا تو دیگیں پک رہی ہیں، بریانی کی دیگ، کباب۔ وہ حیران ہوا خواب میں نا، فرشتوں سے بول رہے یہ کیا ہے؟ جہنم میں دیگیں اور جنت میں دال چاول۔ تو فرشتے نے بولا 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا؟ بندہ ہی نہیں ہے ہمارے جنت میں۔
تو آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو دین کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں، وہ مولوی بھی غلط، علماء بھی غلط، فلانے بھی غلط، ڈمکانے بھی غلط، فلانا بزرگ بھی غلط، فلانے کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلانے کی کتاب میں یہ لکھا، سارے غلط. تو 4 اور 5 آدمی ٹوٹل پوری دنیا میں بچتے ہیں جو جنت میں جائیں گے. نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ 4 اور 5 آدمی جن کو سن کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہی ٹھیک ہیں، باقی سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. تو دال چاول پاپے چائے کے علاوہ پھر جنت میں کچھ ہوگا نہیں بھائی. یہ جو جنت میں نہریں اور حوریں اور یہ ساری، یہ تو اللہ نے بہت بڑی تعداد جنت میں جائے گی، علماء کی، صلحاء کی، شہداء کی، مجاہدین کی. تب اللہ نے ان کے لیے اتنی حوریں بنائی ہیں وہاں اور دودھ کی نہریں. لاکھوں کروڑوں لوگ جنت میں جائیں گے، ورنہ نہر کی کیا ضرورت ہے بھائی. ایک اللہ تعالیٰ وہاں کوئی تھوڑا سا ڈبے شبے 2-3 ڈا کے فرشتوں سے کہتے ہیں رکھاؤ 2-4 بندے جنت میں، ایک گامدی صاحب ہیں 2-4 اور ہیں ان کے علاوہ، یہ لوگ آ رہے ہیں تو بس یہ پی پا کے برابر ہو جائے. تو بہت بڑی تعداد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 100 صفیں ہوں گی نا، تو 80 صفیں اس امت کی ہوں گی. 80 صفیں. بہت بڑی تعداد میں اس امت میں علماء، صلحاء، شہداء پیدا ہوئے ہیں. تو وہ دیکھ لو کس فرقے کے تھے وہ دیکھ لو کس فرقے کے تھے. یا تو وہ حنفی تھے، یا شافی تھے، یا مالکی تھے، یا حنبلی تھے. ہندوستان میں کوئی 150-200 سال پہلے جتنے یہاں مجاہدین آئے ہیں، بڑے بڑے جتنے مجاہدین آئے ہیں، آج جو لوگ نئے نئے فرقے لانچ کر رہے ہیں نا، ان مجاہدین کا ان فرقوں اور ان نظریات سے کوئی تعلق نہیں تھا. ٹیپو سلطان، سراج الدولہ اور افغانستان سے آیا کرتے تھے نا، یہ محمود غزنوی، یہ سارے کیا تھے؟ یہ آج کل کے نظریات کے حامل تھے. یہ لوگ منگول جتنے تھے، منگول وہ تو سارے حنفی تھے بھائی. جتنے منگول ہندوستان میں آئے، فتح کیا ہندوستان، وہ سارے کیا تھے؟ آپ کے پاس تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. اگر آپ یہ کہنا شروع کر دو حنفی، شافی، مالکی، حنبلی یہ سارے غلط ہیں، تو آپ کے پاس بچے گے کچھ نہیں. 4-6 آدمی رہ جائیں گے ٹوٹل. خیر، تو پہلی علامت جنتی فرقے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث، بلکہ اس سے پہلے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں میں، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اللہ فرماتے ہیں جو شخص مسلمانوں کے راستے کو چھوڑے گا، مومنین کا، یہاں یہ نہیں کہ جماعت المومنین کوئی جماعت ہے، عام مومنین، جو بھی مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے گا، نولیہ ما تولا، جدھر جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں جانے دوں گا، اور انجام نصلہ جہنم، گرے گا کہاں؟ جہنم کی آگ میں. یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے جو قرآن کے راستے کو چھوڑے گا، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے جو حدیث کے راستے کو چھوڑے گا. اللہ کو پتا تھا نئے نئے فرقے پیدا ہوں گے نا، وہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر ایک نیا فرقہ بنائیں گے اور لیبل قرآن و حدیث کا لگا دیں گے. لہذا اللہ نے کہا کہ عامۃ المسلمین کے راستے کو جو شخص چھوڑے گا، جس پہ صدیوں سے مسلمان چلتے آئے ہیں، جو اس راستے کو چھوڑے گا، جہاں جا رہے جانے دوں گا. عام مسلمان جنت میں جائیں گے اور وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. تو پہلی علامت عامۃ المومنین، امت کے جمہور علماء صلحاء جس ٹریک پہ چلتے آئے ہیں، اگر آپ اس ٹریک سے ہٹ گئے تو قرآن آپ کو جہنم میں جانے والا کہہ رہا ہے، آپ کو جنتی فرقہ نہیں مانتا. دوسری علامت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجتمع امتی علی ضلالہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. میری امت کی ایک بڑی جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی. میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ ایک سیکنڈ کے لیے بھی 1400 سال میں ایسا عرصہ نہیں آیا کہ ساری امت خراب ہو گئی ہو. ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں آیا. آپ نئے نئے جتنے فرقے آ رہے ہیں نا، آپ ان سے بولو کہ یہ جو آپ کے نظریات ہیں، 1400 سال میں کتنے لوگ ان نظریات کے حامل تھے؟ جماعت المسلمین کے ساتھ ایک دفعہ میری بحث ہوئی. میں نے کہا آپ تو 1975 سے پہلے تو تھے ہی نہیں، آپ تو اس وقت سارے جہنم میں جائیں گے کیا؟ اس وقت سارے کہاں جائیں گے؟ تو حدیث میں تو آتا ہے موت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اب جب جماعت المسلمین نہیں تھی، 75 سے پہلے تو تھی نہیں، میں بھی نہیں تھا 75 سے پہلے، 75 میں پیدا ہوا. یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا کہ
اگر وہ جنتی ہیں بالفرض تو ہمیں آپشن تو مل گیا نا، ورنہ ہم تھوڑا پہلے پیدا ہو جاتے تو یقینی جہنمی تھے ان کے حساب سے. تو میں نے کہا میرے بھائی 1975 سے پہلے جتنے لوگ پیدا ہوئے وہ تو جماعت المسلمین میں تھے ہی نہیں، وہ تو فرقے تو بہت پہلے بن چکے ہیں، تو وہ سارے کہاں جائیں گے؟ اور حدیث میں تو آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا اور میں نے کہا آپ نے تو ایجاد کی ہے 1975 میں جماعت المسلمین. تو وہ کہنے لگے ہم نے ایجاد نہیں کی ہے، ہم نے زندہ کی ہے، مر گئی تھی، ہم نے کیا کیا ہے؟ زندہ کیا ہے. تو ہم نے کوئی نئی چیز نہیں لے کر آئے. میں نے کہا کس سن میں جماعت المسلمین جو جنتی تھی اس کا انتقال ہوا؟ آپ مجھے یہ بتا دو کہ پھر آپ نے 75 میں اس کو زندہ کیا ہے. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، عوام کو الو بنانے پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، بناتے رہو لوگوں کو لفاظی کر کے. ہمارا یہ عقیدہ ہے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو اس کے بعد پھر تبع تابعین کے شاگرد، پھر ان کے لاکھوں، پھر ان کے کروڑوں، یہ سلسلہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ختم نہیں ہوا ہے. جو اس سلسلے سے ہٹے گا وہ فی النار، اور جو اس سلسلے سے جڑے گا وہ فی الجنہ ہے. تو دوسری علامت کیا ہے؟ صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے، ناموں میں نہیں رکھا، نام نہیں ملیں گے. دیکھو مصحف عثمانی کا نام پیغمبر کے دور میں ملے گا آپ کو؟ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ مصحف عثمانی. کیوں؟ حضرت عثمان نے اس کو کیا کیا تھا؟ بول لو یار. مرتب کیا تھا. تو مرتب حضرت عثمان تھے، اس لیے کیا کہا جاتا ہے؟ مصحف عثمانی. صدیوں سے چلا آ رہا ہے، امت اس پہ جمع ہے. اب اگر کوئی پاگل اٹھ کے بول دے کہ میں مصحف محمدی کو پڑھوں گا، میں مصحف عثمانی کو نہیں پڑھوں گا، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی یہ وہی نبی کا ہی مصحف ہے. عثمان کی طرف نسبت اس لیے ہے کہ جمع کس نے کیا ہے؟ عثمان نے. اگلا کہے اللہ کے قرآن کو عثمان کا قرآن کیوں کہتے ہو؟ یہی تو فرقہ واریت ہے. یہ مصحف اللہ ہے، یہ مصحف انسانوں کو، نبی کے دور میں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا. نام آسانی کے لیے دیے جاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے بھائی مرتب کون ہے؟ حضرت عثمان. باقی ساری دنیا میں پاگل سے پاگل کو بھی پتا ہے کہ حضرت عثمان نے صرف مرتب کیا اس کو. کلام کس کا ہے یہ؟ اللہ کا. تو اگر ابو حنیفہ نے کسی فقہ کو مرتب کر لیا لیکن وہ فقہ پیغمبر کا ہو، اور ابو حنیفہ کے مرتب کرنے کی وجہ سے اس کو فقہ حنفی کہا جا رہا ہو، تو جو مصحف عثمانی پر یہ دعویٰ کرے کہ یہ بعد میں ایجاد ہوا ہے، میں نہیں مانتا، جتنا بڑا وہ پاگل ہے اس سے بڑا وہ پاگل ہے جو ابو حنیفہ کے فقہ کو اس بیس پہ نہیں مانتا کہ میں فقہ محمدی کو مانتا ہوں، فقہ حنفی کو نہیں مانتا. میں سمجھ میں آ رہی ہے کھوپڑی شریف میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ امام شافعی، امام مالک مرتب ہیں بھائی، ترتیب دینے والے ہیں. فقہ وہی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، ترتیب بعد میں دیا گیا اس کو. تو دوسری علامت کیا ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے لوگ کہتے ہیں نا 4 مصلی تھے حرم میں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. 400 سال رہے ہیں حرم میں، 4 امام نماز پڑھاتے تھے، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی. 400 سال. لوگ کہتے ہیں یہ گمراہی، ایک مسجد میں 4 امام. ہم بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، امام ایک ہی ہونا چاہیے. سعودی عرب میں اب حنبلی امام ہیں، ہم بھی جا کے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے 4 مکاتب فکر تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. سوال پیدا ہوتا ہے 5ویں نے اپلیکیشن کیوں نہیں دی کہ ہمیں بھی حرم میں مصلی چاہیے؟ کیوں نہیں دی؟ 5واں مارکیٹ میں تھا ہی نہیں. 400 سال تک تو ثابت ہو گیا نا اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کون کر رہا تھا؟ یہ 4 مکاتب فکر کر رہے تھے. آپ کہہ سکتے ہو ایک طرف تو آپ خود کہتے ہو امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، پھر یہ 4 مصلی 400 سال تک تو امت گمراہی پہ جمع کیوں رہی؟ ہم نے کب کہا کہ ساری امت نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا؟ پھر گمراہی پہ جمع ہوتی نا. بہت سے علماء کو اس وقت بھی اعتراض ہوگا کہ بھئی ایک امام ہونا چاہیے. گمراہی پہ جمع ہونے کا مطلب تو یہ کہ نظریاتی طور پر سب اس سے متفق ہو جائیں. لیکن اتنی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نمائندگی کتنے نے کی ہے؟ ہمیشہ سے 4 مکاتب فکر نے کی ہے. 5واں تھا ہی نہیں جو اپلیکیشن دیتا کہ ہمیں بھی جگہ چاہیے. تو حدیث کے مطابق تو 1 سیکنڈ بھی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ 400 سال تک کیسے 4 مکاتب فکر امت کے رہے؟ جو اگر یہ غلط ہیں تو 400 سال اور اس سے پہلے بھی، یہ تو 400 تو ایک مثال دے رہا ہوں میں.
جب سے یہ فقہا نے فقہ کو مرتب کیا ہے اس وقت سے پوری امت انہی میں سمٹ گئی ہے آ کے. تو کتنی علامتیں ہو گئیں؟ 2 علامتیں. پہلی علامت قرآن کیا کہتا ہے؟ جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر چلے گا, چاہے قرآن حدیث کا کتنا اچھا لیبل لگا لے, اللہ کیا کہتے ہیں اس کو کہاں بھیجوں گا؟ جہنم میں. دوسرا, قرآن حدیث کیا کہتی ہے؟ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تیسری دلیل آیت سورہ فاتحہ کی. ہم جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. یہی مطلب ہے نا؟ جی تو بول دو بھائی. آگے اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے کہ سیدھا راستہ ہے کیا. اللہ ہم سے ہماری زبان سے ہی نکلواتے ہیں تاکہ بار بار 5 ٹائم اعتراف کروائیں کہ دائیں بائیں کو سیدھا راستہ نہ سمجھنا. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ جب تم سورہ فاتحہ میں دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, تو ایک بات واضح ہے, اللہ کہہ دیتے صراط القرآن والحدیث, یعنی قرآن اور حدیث کے راستے پہ چلا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا. وجہ اس کی یہ کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستاں کیا ہوگا. ہر پاگل سے پاگل قرآن حدیث کا لیبل لگا کے امت کو الو طبیعت سے بنا رہا ہے. ایک صاحب نے کسی سے پوچھا کہ جی وہ ہر وقت 11ویں شریف 12ویں شریف 13ویں شریف اس میں لگے رہتے تھے بیچارے. وہ ایک گاؤں میں گاؤں میں پہلے یہ 11ویں والا مکمل کر دوں تو ان سے کہ بھائی 11ویں کہاں سے ثابت ہے؟ انہوں نے کہا سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں اور پتہ نہیں قل واللہ احد کی 4 ہیں, تو 7 اور 4 ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ یہ تو خیر میں مزاح کر رہا ہوں, آج کل کے اسکالر اتنے بیوقوف نہیں ہیں, وہ بڑے طریقے سے ایک مثال دے رہا ہوں, وہ بڑی طریقے سے گھماتے ہیں باتوں کو. ہر آیت کو مروڑ کے اپنے مطلب پہ لے جانا, اور جب اپنے مطلب کے خلاف آیت جا رہی ہے تو اس کو گھما دینا, اور پھر کہتے ہیں یہ مولوی یہودیوں والے کام کر رہے ہیں, آیتوں میں تحریف کر رہے ہیں. کر خود رہے ہوتے ہیں, الزام کس پہ لگا رہے ہوتے ہیں؟ علماء پہ لگا رہے ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں یہ باتیں آپ کو کوئی بھی مولانا نہیں بتائے گا. کوئی دنیا میں ایسا ڈاکٹر آئے نا جو کہے میں جو بتا رہا ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا. کیوں بھائی, تو کیا مریخ سے آیا ہے؟ باقی ڈاکٹروں نے کیا کچھ اور پڑھا ہے کیا؟ اگر یوٹیوب پہ کوئی حکیم آیا وہ کہہ یہ بات صرف میں آپ کو بتاؤں گا, کوئی حکیم نہیں بتائے گا. کیوں بھائی, تو کیا مریخ سے آیا ہوا حکیم ہے؟ باقیوں نے کیا کیا کھایا ہے جو کیا پڑھا ہے؟ کون سے علوم تیرے پاس آ گئے؟ فرشتہ تجھ سے تنہائی میں ملاقاتیں کرتا ہے کیا؟ جو آپ کو ہر فیلڈ میں عام پبلک سے ہٹا رہا ہے نا, تمہیں ٹھیک نہیں ہے. تو ایک مولانا صاحب تھے, ان کو قرآن آتا نہیں تھا, بیچارے گاؤں میں گئے. یہ میں آپ کی ریفریشمنٹ کے لیے نا تھوڑا سا, تو ان کو وراثت کے مسائل, تو وراثت تو بڑے مشکل مسائل ہوتے ہیں. وہ تو ہم مدارس میں کتنی پریکٹس کرتے ہیں, طلبہ کو پریکٹس کرواتے ہیں. میں جب میراث پڑھایا کرتا تھا تو باقاعدہ میتیں لٹاتا تھا میں, میرا اسٹائل یہ تھا پڑھانے کا. میں کہا یہ غفار بھائی لیٹے ہوئے, ان کا انتقال ہو گیا, ایسے پریکٹس کر کے بورڈ. اور یہ ان کی بیوہ ہے, عجیب سی نا, کوئی بیوہ بنا دیتے تھے, یہ ان کا بیٹا ہے اور یہ فلانا یہ ڈمکانا, آپ بتاؤ کہ اس کو ایسے پریکٹس کرواتا تھا. کتنے عرصہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے, پھر وراثت کے مسائل آتے ہیں. اس کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے, پھر اس میں مزید پیچیدگیاں ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے قرآن حدیث میں ہر مسئلے کا حل ہے, تو آپ کو عالم بننے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے ابا کا انتقال 1980 میں ہوا, 1 کروڑ کا بنگلہ چھوڑا, منجلے بیٹے نے اس بنگلے میں ریپیرنگ کی, ٹائلیں وائلیں لگا دی, جو دیوار گرنے والی تھی اس کو سیٹ کر دی. جو بڑا والا بیٹا تھا اس نے اوپر کا پورشن بنا دیا اس میں, تیسرے والے نے اور اوپر کا پورشن بنا دیا, چوتھے والے نے نیچے فرش توڑ کے برابر کر دیا. میں نے کہا کسی کے باپ کے پاس اب اس مسئلے کا حل ہے نا کہ اب یہ مکان بکے گا تو کس کو کتنا حصہ ملے گا, قرآن حدیث سے نکال کے دکھا دے تو. میں نے کہا مدرسوں میں 8 سال گھاس کھاتے ہیں یار. ایسے لوگوں نے اتنے دین کے علم کو اتنا آسان بنا لیا ہے, ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتی, چند چیزیں بس, چند ریفرنسز ہوتے ہیں لوگوں کے پاس. خیر اب کیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ, ہاں وہ میں وہ سنا رہا تھا نا, وہ گاؤں کے مولانا صاحب مدرسے پڑھے بڑے تھے نہیں, اب ان کو مسئلے آتے نہیں تھے. اب ایک آدمی آیا, بولا میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے, وارثین میں 1 اماں ہیں, 2 بہنیں ہیں, 3 بیٹے ہیں, 3 بھائی ہیں اور وغیرہ وغیرہ کچھ.
اب وہ مولوی صاحب کی تو کھوپڑی گھومی, انہوں نے وراثت پڑھی تو تھی نہیں, تو ان کو خیال تھا میں اس کو مسئلہ بتاؤں گا, اس نے کون سا یہاں کوئی پڑھے لکھے علماء ہیں, اس کو کیا پتہ چلے گا نا. انہوں نے کہا کہ ماں کا سب, جتنا بھی حصہ ہے وراثت میں جب تک ماں زندہ ہے سب کس کو ملے گا؟ ماں کو. اب وہ دیہاتی تھوڑا سا ہوا کہ یار ہم بھی تو ابا کے کچھ لگتے تھے نا, اماں کو ہی سب دے دیا. کہہ رہے مولوی صاحب یہ آپ نے قرآن کی کس آیت سے نکالا ہے؟ اس نے کہا دیکھو قرآن میں آتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, ماں کا سب ہے. تو خیر قرآن نے ہمیں کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. آگے کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو صراط القرآن والحدیث, یعنی قرآن اور حدیث کے راستے پر. تو اتنی کنفیوژن جو آج پیدا ہو چکی ہے وہی پیدا ہو جاتی. ہر نیا آدمی نکلتا ہو کہتا ہے میں قرآن حدیث بتا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا صراط مستقیم کیا ہے؟ تم اپنی زبان سے کہا کرو صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. کیا مطلب؟ وہ لوگ ہوں گے, پبلک ہوگی, امت میں ایسے لوگ مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہو سکتے. ایسے لوگ تمہیں ہر دور میں نظر آئیں گے جن پر اللہ کا خصوصی انعام ہوگا, انہیں دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے گا. حدیث میں آتا ہے اہل اللہ کی علامت کیا ہے کہ اسے دیکھ کے کون یاد آ جائے؟ اللہ. اور کسی شخصیت کو دیکھ کے ایسا لگے سر پہ سینگ ہے بھی ٹکر مارے گا اور مجھے کہے گا کہ تو غلط فرقے میں ہے, فلانا غلط فلانا غلط فلانا غلط. اسے دیکھ کے اللہ کے علاوہ سب کچھ یاد آتا ہو, اپنے سسرال یاد آنا شروع ہو جاتا ہو اسے دیکھ کے. سمجھ رہے ہیں؟ تو انعمت علیہم, انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پیغمبروں کا راستہ, پیغمبروں کا راستے میں تواضع تھی یا تکبر تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ بخاری کی حدیث. حضرت موسیٰ نے کہا میں. حالانکہ بات صحیح تھی, اللہ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا کہ یہ کیوں کہا کہ میں. کوئی بھی ایسا شخص جو میں کر رہا ہے وہ کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا جاؤ خضر علیہ السلام کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ کو تنبیہ کی, یہ کیوں کہا کہ میں کیوں کہا؟ حالانکہ بات بالکل درست تھی, انداز اللہ کو پسند نہیں آیا. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے تواضع, بڑے بڑے علماء کو. میں جب دارالافتاء والارشاد میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں آیا, ہمارے ایک بڑے سینئر استاذ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے مسئلہ پوچھا, ان کو غصہ آ گیا کیونکہ ان سے بھی ایک سینئر بیٹھے تھے. انہوں نے کہا جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ ہوتی ہے تواضع. حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی. میں نے حضرت سے عرض کیا, حضرت کی زیارت کے لیے گیا, میں حضرت سے عرض کیا کوئی نصیحت کریں. حضرت نے فرمایا میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں, شہرت سے میں اس عمر میں. فرما رہے ہیں کتنا اللہ نے تقویٰ دیا, کتنا علم. عرب ان کی عزت کرتے ہیں, علماء حرمین ان کی عزت کرتے ہیں. مجمع الفقہ الاسلامی جس میں بہت سارے ملکوں کے بڑے بڑی چوٹی کے علماء, جس میں مکہ مدینہ کے بھی علماء, ان کے امیر رہے ہیں حضرت مفتی تقی صاحب 5 سال. یعنی 5 سال ایک ایسی جماعت کے امیر رہے ہیں, ان کے ماتحت میں مکہ اور مدینہ کے مفتیان کرام. کتنا بڑا مرتبہ, لیکن کس قدر تواضع. فرمانے لگے مجھے اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ میں شہرت کے فتنے سے خراب نہ ہو جاؤں. میں اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے بچانا. تو پیغمبروں کا راستہ تکبر نہیں ہے, پیغمبروں کا راستہ کیا ہے؟ تواضع. سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر, لیکن اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر, توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین, اللہ میرا شمار نیک لوگوں میں کرنا. کیا مطلب؟ میں اکیلا نیک نہیں ہوں, بہت سے اور بھی نیک ہیں, تو مجھے ان میں شمار کرنا. آج کوئی بھی ایسا شخص یا شخصیت یا تنظیم آپ کو ایسا شو کر رہی ہے کہ یہی 2-4 دنیا میں نیک ہیں, باقی سب غلط ہیں, وہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر اور پیغمبروں کے راستے پر نہیں ہو سکتے. دعائیں مانگا کرو, اے اللہ علماء, بزرگان دین, صلحاء بہت سارے دنیا میں, انہی بہت ساروں میں مجھے بھی شامل کر لے.
یہ علماء بزرگان دین مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے تو اللہ قیامت برپا کر دے گا, ختم کر دے گا. تو تیسری علامت سمجھ میں آ گئی, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کا راستہ. صدیقین کسے کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو. کیا دلیل ہے اس کی جی؟ صدیق ان علماء کو کہتے ہیں. اصل میں صادق کہتے ہیں سچے کو. صدیق کا معنی یہ ہے سپرلیٹو ڈگری, یہ ہے صیغہ مبالغہ, بے انتہا سچا, یعنی منافقت کا بالکل اپوزٹ. حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ منافقت کی ایک بالکل اپوزٹ سائڈ جو ہوتی ہے نا, وہ صدیقیت کہلاتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق صدیقیت کے سب سے اعلیٰ مقام پر تھے, کھرے, بالکل کھرے, ذرا بھی کھوٹ نہیں تھا. جب پیغمبر سے وفا کی تو وفا کا حق ادا کیا, اس لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدیق. تو صدیقین بالکل سچے. کیا مطلب؟ جن کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو, کیونکہ منافق کے قول و عمل میں کیا ہوتا ہے؟ تضاد. بولتا کچھ ہے, کہتا سوچتا کچھ اور ہے, دل میں کچھ اور, زبان پہ کچھ اور. صدیق کہتے ہیں جو کہہ رہا ہے وہی کر رہا ہو. اللہ نے ہمیں صدیقین کو فالو کرنے کا حکم دیا, تو کیا اس میں کافر داخل ہو سکتے ہیں؟ بھائی کافر بھی تو بعض دفعہ جو زبان سے کہہ رہا ہے وہی دل میں ہوتا ہے, تو کافر اس میں داخل نہیں ہے. کیا اس میں جاہل لوگ داخل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ زبان سے کہہ ہی ٹھیک نہیں رہے ہوتے نا, تو سوچیں گے کہاں سے ٹھیک. اس لیے علماء نے کہا کہ ان سے وہ علماء مراد ہیں جن کے پاس کامل علم ہو, تاکہ اس علم کے مطابق بات بھی ٹھیک ہو اور ان کا عمل بھی پھر اس کے مطابق ہو. تو صدیقین میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ علماء کا, جن کے بارے میں نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء پیغمبروں کے وارث ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, تو اللہ نے اس امت کے علماء کو پیغمبر کا وارث اور جانشین بنایا ہے. تو جو شخص بھی آپ کو علماء سے کٹا رہا ہے اور کہتا ہے علماء کو نہیں سننا, علماء کو فالو نہیں کرنا, وہ کبھی بھی جنتی فرقے میں شامل نہیں ہو سکتا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے, شادیوں پہ آؤں گا, ابھی ذرا تسلی سے پہلے یہ باتیں سن لو, اس پہ بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ. جنتی لوگوں کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ ان کو شادیوں کا شوق ہوتا ہے, بہت بڑی علامت ہے. کر نہ پائیں وہ ایک الگ بات ہے, شوق ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ دنیا میں ہی جہنم میں ہے. تو ابھی میں جہاز میں آ رہا تھا, میرے پیچھے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا ہمارے ایک دوست ہیں آپ کے بیان سن کے دوسری کی ہے, پھنس گئے ہیں بہت برے طریقے سے. بہت سیریسلی کہہ رہا تھا. آج صبح کی فلائٹ تھی نا میری, تو وہ کیا کرے؟ میں نے کہا تیسری بھی کر لیں. کہنے لگا پہلے اتنا پھنسا ہوا ہے. میں نے کہا جے کام بدماشیوں کی طرح تو ہوتا ہے بھائی, اس میں یہ کہ میں پھنس گیا, میں ڈر گیا, میں ایکچولی یہ کیا ہو گیا, یہ نہیں ہوتا. وہ پھر کرنی ہی نہیں تھی. میں نے کہا اس میں اسٹائل یہ ہونا چاہیے, کر رہا ہوں, کسی کے باپ میں دم ہے تو روک کے دکھائے, ایسی کی تیسی, یہ اسٹائل ہوگا تو ہوگا, ورنہ میں نے کہا اس سے بولو آرام سے بیٹھ جا. ایک آدمی کا میں نے دوسری شادی کرانی تھی, نکاح پڑھانا تھا, میرے پاس آیا کہ میری کل شادی ہے, آپ نکاح پڑھا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. نکاح ہونے سے پہلے 3 دفعہ وضو کر کے آیا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں یار کوئی وہم کا مریض ہے. پھر جب میں نکاح پڑھانے لگتا تو پسینے چھوٹتے, کہتے ایک دم ذرا ٹھہر جائیں. پھر باہر جاتا, ہوا تازہ لے کے آتا, پھر 3 4 6 دفعہ یہ ہوا, پھر کہتے آج نہیں کل ہوگی شادی. پھر اگلے دن آیا, پھر یہی حرکتیں کی, گھبرانے لگا نا, ایک دم ٹانگیں کانپنے لگیں اس کی. پھر میں نے کہا تیرے بس کا نہیں ہے, ڈائلاگ مشہور ہے نا, تیرے بس کا نہیں ہے. آج ہم بادشاہی مسجد گئے نا, تو وہ ٹک ٹاک پہ ایک بڑا مشہور وہ چل رہا ہے, مروائے گا کیا, کچھ اس طرح کا ہے نا, ایسے ہی چل رہا ہے نا, مروائے گا کیا. تو وہ میں گیا تو بادشاہی مسجد, تو وہ بتا رہا تھا یہ جو شاہ جہاں بادشاہ تھا اس کی 100 باندیاں تھیں اور اتنی بیویاں تھیں. میں نے کہا مروائے گا کیا, نہیں مارے گا کیا, غم سے مارے گا ہمیں. تو خوب سمجھ لو, انعام یافتہ لوگ ہوں گے جن کو فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. شہداء کا راستہ, شہداء کس میں آپ کو ملیں گے؟ یہ جو نئے نئے فرقے آئے ہیں, ان کے باپ دادوں میں 4 آدمی دکھا دو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہوں.
باپ دادے ہی نہیں ہیں تو شہید کہاں سے ہوں گے؟ ابھی میں اس پہ آؤں گا. ان میں زیادہ تر وہ ہے جن کے 2-4 پشتوں کے بعد روحانی باپ دادے مارکیٹ سے کیا ہیں؟ شارٹ ہیں, کوئی ہے ہی نہیں. ہماری ایک ہسٹری ہے بھائی, اٹھا کے دیکھو آپ کو شہداء کی ایک طویل فہرست, صحابہ, تابعین, تبع تابعین سے ہوتے ہوتے خلافت عثمانیہ میں شہداء لاکھوں ہوئے تھے. تب تو خلافت قائم ہوئی تھی, وہ تو سارے حنفی تھے. ملیشیا میں جو اسلام لے کر آئے وہ تو سارے شافعی تھے, ان کی قربانیاں تھیں. کہیں ہسٹری میں آپ کو ان کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا. شہداء تو دور کی بات. ابھی پڑوس میں جو جہاد ہوا ہے, 52 ملکوں سے لڑائی ہوئی ہے, کیا وہ آج کل کے فرقوں کے لوگ تھے؟ وہ انہوں نے تو آفیشلی افغانستان میں فقہ حنفی کو لا بنایا ہے. خیر, تیسری علامت کیا بتائی؟ انعام یافتہ لوگ ہوں گے بھائی, وہ علماء صلحاء. تلاش کرو ایسے علماء کو, بزرگان دین کو, ان کی صحبت میں جا کے بیٹھو. چوتھی علامت, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ فرماتے ہیں, اللہ وہ ذات ہے جس نے تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کام ہیں. نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ, نمبر 1 قرآن کو تمہارے سامنے پڑھنا تاکہ تم اس کو لکھ کے محفوظ کرو. نمبر 2 یعلمہم الکتاب, قرآن تم کو سکھانا تاکہ تم پیغمبر سے سیکھو. نمبر 3 تمہیں حکمت کی باتیں سکھانا, جن کو حدیث کہا جاتا ہے, تاکہ تم پیغمبر سے وہ باتیں سیکھو. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن تو صحابہ کی زبان میں نازل ہوا تھا, نبی کا کام تو صرف قرآن پیش کر دینا ہونا چاہیے, قرآن سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ نے بتا دیا کہ نبی سے صحابہ قرآن سیکھیں گے تو سیکھیں گے, اخپل طریقے سے اپنے طور پر قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا, یا جو سمجھ میں آئے گا تو غلط سمجھ میں آئے گا. تو صرف قرآن کافی نہیں ہے, نبی سے جب تک سیکھو گے نہیں, نبی نے کیا کہا ہے, اس کون سی آیت کے بارے میں, کیسے عمل کر کے دکھایا ہے, اس وقت تک قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جب نبی سے سیکھے بغیر صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا, تو جنہوں نے نبی سے سیکھا یعنی صحابہ, ان سے سیکھے بغیر تابعین کے سمجھ میں آ سکتا تھا؟ صحابہ نے زانوئے تلمذ طے کیا نبی کے سامنے قرآن سیکھنے کے لیے, تابعین نے شاگرد بنے, استاذ بنایا کس کو؟ صحابہ کو. تابعین نے یہ نہیں کہا ہمارا کوئی استاذ نہیں ہے, ہم قرآن خود ڈائریکٹ پڑھتے ہیں, نا 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 نا. تابعین میں طاؤس نے, اکرمہ نے عبداللہ بن عباس کو بنایا, علقمہ اسود نے عبداللہ بن مسعود کو بنایا, ہر مجاہد ہیں, کتنے بڑے بڑے تابعین, ہمیں سعید ابن مسیب حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد, اور مسروق الاجدع وہ حضرت ابو ہریرہ کے, حضرت عائشہ کے شاگرد. جتنے تابعین آپ کو محدثین میں ملیں گے, فقہا میں ملیں گے, سارے بڑے بڑے صحابہ کے سامنے باقاعدہ کئی سال تک ان کے شاگرد رہے ہیں, ان سے قرآن سیکھا ہے انہوں نے, ان کا سیکھا ہوا معتبر. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, تابعین نے کس کو استاذ بنایا کئی سال تک؟ صحابہ کو. پھر تبع تابعین نے ڈائریکٹ سیکھا قرآن, بلکہ کس سے سیکھا؟ تابعین, تبع تابعین سے. یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. ہمارے دینی مدارس میں علماء بتا سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن فلاں استاد سے سیکھا, اس نے کئی سال میں فلاں استاد سے سیکھا, اس نے کئی سال میں فلاں استاد سے سیکھا. آپ جو یقین نہ آئے, کسی بھی دینی مدرسے چلے جاؤ, پوری سند مل جائے گی, یہاں تک کہ ہوتے ہوتے یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو جو اس سلسلے سے متصل نہیں ہے, اس کا قرآن سیکھنا معتبر نہیں ہے, سکھانا کہاں سے معتبر ہو گیا؟ جنتی فرقے کی علامت یہ کہ اگر وہ قرآن سکھا رہا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا تم نے سیکھا کس سے ہے. کھوپڑی شریف میں بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے, یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے بھائی, ڈسکنیکٹ نہیں ہوا یہ. تو روحانی باپ ہونا چاہیے آپ کا قرآن میں. آپ کہتے ہو نا میرا کوئی بابا شابا نہیں ہے, تو بابا نہ ہونا بہت ڈینجرس ہے یہ. ابھی میں اس پہ آؤں گا, بابے پر میں ڈیٹیل سے بات کروں گا. آج کل یہ فیشن بن گیا ہے بھائی ہمارا کوئی اب بابا, ہم بابے شابے رکھتے ہی نہیں ہیں, ہم لوگ بابا لیس لوگ ہیں, بابا فری. جیسے کولیسٹرول فری تیل ہوتا ہے نا, ہوتا نہیں ہے لیکن لکھا ہوا ہوتا ہے. تو بابا فری, بابا کی 2 قسمیں ہیں, توحید پرست اور مشرک.
بابا لیس ہونے کی اجازت نہیں ہے. آپ کے بابا کا ہونا, روحانی بابا کا ہونا کیا ہے, ضروری ہے. میں پہلی آیت کمپلیٹ کر لوں, پھر اس طرف اس کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. میں قرآن نے دوسری بات بتائی, وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ, نبی حدیث بتائیں گے نہیں بلکہ سکھائیں گے. پتہ چلا بتانا اور ہے, سکھانا اور ہے. بتانا تو یہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے یہ فرمایا, نبی نے اس پہ عمل کیسے کر کے دکھایا ہے, یہ سکھانا ہے. تو نبی نے کس کو سکھایا, صحابہ کو. صحابہ صرف نبی کی بات سن کے نہیں سیکھے بلکہ نبی سے سینہ بسینہ سیکھا ہے. پھر تابعین نے کس سے سیکھا, بول لو نا یار, صحابہ سے. اگر کوئی تابعی کہے نا میں صحابے سے نہیں سیکھوں گا, میرے پاس اقوال رسول موجود ہیں, بس میں ڈائریکٹ وہاں سے استدلال کروں گا, ریفرنس ہے میرے پاس, حدیث نمبر ہے میرے پاس, تو صحابہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نبی سے جب ہم نے سیکھا ہے, ہم تم سے زیادہ عربی جانتے ہیں, تو ہم حدیث سمجھنے میں نبی کے محتاج تھے, تو تم ہمارے محتاج کیوں نہیں ہو حدیث سمجھنے میں, تم کیسے ڈائریکٹ سمجھ رہے ہو. تو تابعین نے حدیث کس سے سیکھی ہے, صحابہ سے. پھر تبع تابعین نے تابعین سے. یہ سلسلہ بھی صدیوں سے آج تک چلا آ رہا ہے. جو اس سلسلے سے ڈسکنیکٹ ہوگا, جو آپ کو حدیث پڑھا رہا ہے, آپ اس سے پوچھو تمہارا روحانی باپ کون ہے, تم نے کس سے سیکھی ہے. اگر کہتا ہے میں نے کسی سے نہیں سیکھی, اس کا مطلب رانگ نمبر ہے. یہ فرقہ ناجیہ میں, نجات یافتہ فرقے میں نہیں ہو سکتا. انما العلم بالتلمذ, علم ہمیشہ استاذوں کی صحبت میں بیٹھ کے آتا ہے, ڈائریکٹ نہیں آتا. کبھی آج تک آپ نے دیکھا ڈائریکٹ کوئی ڈاکٹر بناؤ کتابیں پڑھ کے, کبھی دیکھا آپ نے؟ کتابیں بہت پڑھی ہیں, ٹیکا لگا رہا ہے. میرے پاس پرسوں کراچی میں ڈاؤ میڈیکل کالج کے لڑکے آئے جو میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں, پہلے سال میں یا دوسرے سال میں. میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ جب ڈاکٹر بنتے ہو تو ٹیکے کتنے سال کے بعد جا کے لگاتے ہو لوگوں کو؟ انہوں نے کہا ہم جب 4 سال پڑھتے ہیں استاذوں کی نگرانی میں, اس کے بعد استاذوں کی نگرانی میں ہی رہتے ہیں, بڑے سینئر ڈاکٹر کی نگرانی میں 1 سال یا 2 سال مریضوں کا ان کی نگرانی میں علاج کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک ٹیکا لگانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی کسی کو, ایک پیناڈول لکھ کے دینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ علم دین اتنا لاوارث ہے, جو پاگل سے پاگل اٹھتا ہے, چند کتابیں پڑھ کے چینل بنا کے لوگوں کو مسئلے بتانا شروع کر دیتا ہے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب کیا ہے, اللہ نے فرمایا حدیث کون سکھائے گا, نبی. ابھی کام مکمل نہیں, فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ بھی کریں گے. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ ظاہر بات ان کو گناہوں سے پاک صاف کرنا, ایسی موٹیویشن دیں گے جن سے ان کو عمل کی توفیق ملے گی. تو یہ موٹیویشن بھی کہاں سے ملتی ہے, یہ حوصلہ بھی اور ترغیب بھی کہاں سے ملتی ہے, اور یہ تربیت, یعنی تربیت بھی کریں گے. جیسے ماں بچے کی تربیت کرتی ہے نا, چلنا سکھاتی ہے انگلی پکڑ کے, ایسے پیغمبر نے صحابہ کو دین پہ چلنا سکھایا ہے انگلی پکڑ کے. پھر صحابہ نے کس کو سکھایا ہے, تزکیہ کیا ہے تابعین کا. تابعین نے کس کا تزکیہ کیا ہے, تبع تابعین کا. یہ سلسلہ بھی صدیوں سے 1400 سال سے چلا آ رہا ہے, جس کا تزکیہ کسی استاذ نے نہیں کیا. یہ ایسے استاذ نے کیا جن کا کوئی استاذ نہیں ہے, تو یہ اس سلسلے سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے, اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. تو یہ رانگ نمبر میں ہوگا, یہ جنتی فرقوں میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ صحابی ڈائریکٹ تزکیہ نہیں کر سکتے پیغمبر کی صحبت کے بغیر. تو تابعین صحابی کی صحبت کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں تزکیہ؟ تو یہ پوری بابوں کی ایک فہرست ہے ہماری 1400 سال سے, قرآن میں بھی, حدیث میں بھی, اور تزکیہ میں بھی. تو جس کے پاس یہ بابوں کا سلسلہ نہ ہو وہ جنتی فرقوں میں نہیں ہو سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے پاس یہ سلسلہ ہے لیکن وہ تو گمراہی پھیلا رہے ہیں. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی سلسلے میں ہوگا یقینی جنتی ہے. جنتی ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ یہ 4 علامتیں اس کے اندر پائی جاتی ہو. نمبر 1, جس بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو وہ 1400 سال سے ہو. گمراہی پہ امت کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. نمبر 2, جیسے کہ قرآن نے فرمایا مومنین کا, عام مومنین کا وہ راستہ ہو, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, گمراہی پہ امت جمع نہیں ہوگی. انعام یافتہ لوگ تو لوگ ہیں یہ سارے کے سارے. ہاں اسی میں کچھ گمراہ بھی ہوں گے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ثابت النسب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ابا ہوں, ہے یا نہیں؟ جس آدمی کے ابا ہی نہ ہوں کیا وہ حلالی ہو سکتا ہے؟ جسمانی طور پر حلالی ہو سکتا ہے وہ؟
یہ تو تھا ہیں لیکن گم گئے, مل نہیں رہے, وہ ایک الگ بات ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی سے آپ پوچھتے ہو کہ آپ کے ابا ہیں, وہ کہتا ہے ہاں ہیں. آپ کو کہتے ہو کہ یار ان کا نام بتاؤ, وہ کہتا ہے نوح علیہ الصلاۃ والسلام میرے والد محترم ہیں. تو آپ کو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ بھائی ڈائریکٹ نوح علیہ السلام سے کیسے پیدا ہو گیا تو یار ہے بھائی. آپ بولو گے یار تیرے ابا, پھر ان کے ابا کے ابا, پھر ان کے ابا کے ابا, یہ صدیوں بعد جا کے سلسلہ کہاں ملے گا نوح علیہ السلام سے. آپ یہ بولتے ہو مجھے اب ان اباؤں کے نام یاد نہیں ہے, لیکن یہ کہنا کہ میں ڈائریکٹ نوح علیہ السلام میرے ابا ہیں, اس کا مطلب آپ جسمانی طور پر حلالی نہیں ہو, چھپا رہے ہو ابا کو. ابا لاؤ مارکیٹ میں, جب تک ابا مارکیٹ میں نہیں آئے گا ہم بولیں گے ایسا ابا کہاں سے لبا, اس وقت تک ہم آپ کو حلالی نہیں مانیں گے. تو فرقہ ناجیہ کی تیسری علامت کیا ہے کہ یزکیہم, نبی نے صحابہ, صحابہ تابعین, تابعین سے تبع تابعین, یہ سلسلہ صدیوں سے آج تک چلا رہا ہو. اسی میں پھر گمراہ لوگ بھی ہوں گے لیکن صحیح بھی اسی میں ہوں گے. تو اگر کسی کے پاس روحانی سلسلہ نسب نہیں ہے اپنا صحابہ اور نبی تک, تو وہ کبھی بھی جنتی فرقے میں شامل نہیں ہو سکتا. ہاں کوئی روحانی سلسلہ پیش کرے گا پھر ہم اس پہ آبجیکشن کریں گے کہ بھائی یہ تو تمہارے جو سلسلے کے لوگ آ رہے ہیں یہ خود گمراہ لوگ تھے. جیسے جسمانی طور پر آپ کے والد صاحب ہیں, کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں کبھی چور بھی ہوتے ہیں, لیکن ثابت النسب تو ہو جاؤ گے نا جب ابا کو ثابت کر دو گے. تو ایسے ہی بدعتی لوگوں کے بھی روحانی سلسلہ نبی تک پہنچتا ہے. بہت سارے فرقے ہیں جن کا سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے, نبی تک, لیکن وہ نبی کی تعلیمات سے ہٹ گئے ہیں. لیکن جو جنتی ہوگا اس کی پہلی علامت ہے کہ سلسلہ سینہ بسینہ کہاں تک پہنچے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. آج کے جو اسکالرز ہیں نا, جو فرقواریت پھیلا رہے ہیں, لیبل یہ لگاتے ہیں ہم اتحاد کر رہے ہیں, آپ ان سے پوچھو کہ آپ نے علم کس سے حاصل کیا, آپ کے نظریات کا کون ہے آپ کا روحانی باپ, تو یا تو ایک کو پیش کریں گے اس کے بعد کیا ہو جائیں گے, ختم. میں ایک مثال دیتا ہوں, وہ مثال دے کے پھر میں بس ٹاپک کو سمیٹتا ہوں. میرے پاس ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ علماء دیوبند کے عقیدے غلط تھے. میں تو المہند المفند کی دفاع کرنے کے لیے گیا تھا نا, ہمارے سامنے بیٹھ کے بتاؤ بھائی اس میں کیا غلط ہے. وہ ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے اپنی محبوبہ کے بارے میں, ہم کو دیکھ کے شرما ہو تو شرمانے کی داد بھی دیں, آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. ایک لڑکی آئینے میں دیکھ کے ہی شرماتی رہتی ہے کہ میں کتنی خوبصورت ہوں, کتنی اچھی. بھائی جب دوسرا تعریف کرے گا تو پھر اس پہ شرم آئے آپ کو, تو پھر ہی وہ بات. اپنے آپ ہی میاں مٹھو انسان بن کے شیشے میں دیکھ کے بولتا رہے کہ میں اتنی خوبصورت اور میں یوں, یہ والا شرمانا معتبر نہیں ہے. یہ کہہ رہی اس کو شرمانا رہے ہو لیکن یہ بے شرمانا ہے. یہ حرکت کیا ہے, یہ بے شرمانا ہے. تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ علماء دیوبند کے جو عقیدے ہیں نا وہ شرکیہ ہیں, وہ غلط ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, آ جاؤ. انہوں نے کہا میں آپ کے بابوں کو غلط ثابت کروں گا. میں نے کہا دیکھو جب بھی بحث ہوتی ہے نا تو آپ میرے بابوں کو غلط ثابت کرنا تو میں پھر آپ کے بابوں کو غلط ثابت کروں گا, تو پھر بابا بحث ہوگی. بابا بلیک شپ ہیو یو اینی ولف, وہ ہے نا. میں نے کہا اگر مجھ سے کرتے ہو, آپ مجھ پہ الزام لگاتے ہو میرے عقیدے غلط ہیں, تو پھر ہم آپس میں بحث کریں گے کہ تیرے غلط ہیں کہ میرے غلط ہیں. ابا پہ جب بات آئے گی تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ میں دفاعی پوزیشن میں اپنے اکابر کا دفاع کروں گا, کیونکہ اگر آپ نے مجھے میرے اکابر سے ہٹا دیا, ثابت کر دیا یہ گمراہ ہیں, تو پھر آپ کو یہ بھی تو ثابت کرنا ہے کہ آپ کے اکابر صحیح ہیں, تاکہ میں وہ چھوڑ کر پھر آپ کی طرف آ جاؤں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. بھائی ایک آدمی کسی ادارے میں جاب کر رہا ہے, آپ اسے کہتے ہیں یہ ادارہ ٹھیک نہیں ہے, وہ کہتا ہے تو دکھا دے دوسرا ادارہ, میں اس کو چھوڑ کے وہاں چلا جاتا ہوں. میں نے کہا آپ ایسا کرو, یہ والے اکابر ہمارے ہو گئے غلط, آپ صحیح والے اکابر لے آؤ جن کو آپ مانتے ہو, جن کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہو, تو میں کمپیئر کر کے دیکھ لوں گا یہ والے غلط ہو گئے تو وہ والے صحیح ہے, تو میں یہ چھوڑ کے کہاں چلا جاؤں گا. میں ان کو روحانی اکابر بنا لوں گا, اپنا روحانی باپ دادا بنا لوں گا. تو میں نے کہا ایسا کرو کہ جب ہم ابا کھیل رہے ہیں نا, بابا کھیل رہے ہیں اور اکابر کھیل رہے ہیں, تو میری اور آپ کی بحث نہیں ہوگی, پھر میرے اکابر اور آپ کے اکابر کی بحث ہوگی. اور اگر مجھ سے لڑنا ہے, مجھ سے بحث کرنی ہے, تو پھر میں اور آپ اکابر کو بیچ میں لاؤ گے. تو میں نے کہا میں اپنے اکابر کو چھوڑنے کے لیے ابھی بتا رہا ہوں تیار ہوں, آپ ان کا غلط ہونا ثابت کرو لیکن اپنے والوں کا صحیح ہونا ثابت کرنا.
تو میں نے کہا اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے اکابر کی سند متصل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش کرو. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے, یہ جب اکابر پیش کرتے ہیں نا 2 تاریخ کے بعد ہمارے والے آ رہے ہوتے ہیں ان میں. ہندوستان میں اسلام تو ہم لے کر آئے ہیں, ہمارے باپ دادے لے کر آئے ہیں. افغانستان, ہندوستان, ازبکستان, ایران, یہ تو سارے ہمارے اکابر اسلام لے کر آئے ہیں. وہ سارے غلط ہو گئے تو میں کہاں جاؤں گا بھائی. وہ دوسرا تو کیونکہ اکابر لیس ہونا, بابا لیس ہونا ایسے ہے جیسے باپ لیس ہو جانا. روحانی اعتبار سے یہ نسب میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی آپ کی. تو میں نے کہا آپ اپنے باپ دادا کی ایک لسٹ پیش کرو جو آپ کے مسلک پہ ہوں. آپ پھر ان کے وہ میں بھی پیش میں نے کہا میں تو 24 گھنٹے لگیں گے, میں پورا نکال کے آپ کے سامنے شجرہ پیش کر دوں گا. میرے شیخ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب, ان کے مولانا عبدالغنی پھلپوری, ان کے مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ سارا سیٹ اپ میں کہاں تک پیش کروں گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فقہ میں اپنے استاذ کا ذکر کروں گا, میرے استاذ مفتی محمد صاحب, پھر ان کے استاذ, پھر ان کے استاذ, پھر ہوتے ہوتے امام ابو یوسف سے امام حنیفہ, پھر امام حنیفہ کے استاذ ابراہیم نخعی, پھر ابراہیم نخعی کے استاذ حماد الکوفی, پھر حماد الکوفی کے استاذ علقمہ, اور علقمہ کے استاذ عبداللہ بن مسعود, اور عبداللہ بن مسعود کے استاذ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا میں تو ایک ایک چیز میں, حدیث میں بھی, فقہ میں بھی, اور ہر چیز میں سند پیش کروں گا اور بتاؤں گا ان اکابر نے کیا کیا گڑبڑیں کی ہیں, آپ بتانا, اور میں بتاؤں گا تمہارے اکابر نے کیا 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 ہے. عبارتوں کو غلط سلط رخ دے کے پیش کیا جاتا ہے. خیر, میں نے کہا لیکن بحث جب ہوگی تو میں اپنے اکابر کا, اور پھر آپ نے کس کا دفاع کرنا ہے؟ اپنے اکابر کا. تو آپ اکابر کی لسٹ لے کر آئیں. قیامت آ گئی ہے, مگر یہ جب میں بات کرتا ہوں کوئی اپنے اکابر کی لسٹ نہیں لاتا. کیوں نہیں لاتا پتہ ہے ہی نہیں. سارے ہمارے والے آ رہے ہوتے ہیں بیچ میں, جن پہ یہ صبح و شام الزام لگا رہے ہوتے ہیں. یہ جتنے باطل فرقے ہیں, اگر ان میں کسی کے پاس علم ہے تو ہمارے راستے سے آیا ہے. وہ اسلام ہمارے وجہ سے ملا ان لوگوں کو بر صغیر میں. تو محمد بن قاسم جب ہندوستان آئے تھے تو کیا صرف تلواریں لے کر آئے تھے؟ نمازیں نہیں لے کر آئے تھے وہ. تو جو نماز محمد بن قاسم جب آئے نا ہندوستان میں پہلی صدی ہجری میں, جو نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور تراویح لے کر آئے, اسی اسٹائل سے پوری امت آج تک نماز بھی پڑھ رہی ہے, اور اسی اسٹائل سے پوری امت آج تک تراویح بھی پڑھ رہی ہے. وہ 20 رکعت تراویح لے کر آئے تھے. 1000 سال میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا بر صغیر میں. اب تو ٹھیک ہے 150-200 سال سے شروع ہو گیا, اس سے پہلے ایک رمضان بھی حرم میں بھی نہیں آیا جہاں 20 رکعت سے 1 رکعت کم بھی تراویح ہوئی ہو. تو خیر, جب بھی آپ سے کوئی بحث کرے نا کہ علماء دیوبند کے عقیدے خراب ہیں, بحث کو سمیٹا کرو. آپ کہو کہ میں چھوڑ دوں گا ان کو, تم اپنے اکابر پیش کرو, میں ان کو مان لوں گا. اور اگر اپنے بھی پیش نہیں کرتے اور علماء دیوبند سے بھی ہم کو ہٹا رہے ہو, تو ہم تو بنگلی میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے بھائی. دیکھو میرے سامنے ایک عیسائی آیا بحث کرنے کے لیے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا اور یہ, اور اسلام پہ یہ اعتراض, نبی نے کم عمر سے شادی کی حضرت عائشہ سے 9 سال میں, اور جہاد اور فلانا. میں نے اس سے کہا نقل کفر نباشت. میں نے کہا ٹھیک ہے فرض کر لیتے ہیں اسلام غلط ہے, میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, تو میں چھوڑ کے کہاں جاؤں, کس مذہب میں جاؤں؟ کہہ رہے عیسائیت میں آ جاؤ. میں نے کہا عیسائیت, اسلام پہ 4 اعتراض ہیں تو عیسائیت پہ 4000 اعتراض ہیں. تو میں تو بند گلی میں آگے کھڑا ہو جاؤں گا نا بھائی, کیا خیال ہے بھائی؟ میں نے کہا پہلے عیسائیت کو سچا ہونا ثابت کر دو, تو بجائے تم اسلام پہ اعتراض کرو میں عیسائیت پہ اعتراضات کرتا ہوں. میں نے کہا پہلا تو یہ اعتراض ہے کہ 3 خدا اور 1 خدا, یہ کھوپڑی میں خدا 3 بھی ہیں اور 1 بھی ہے, یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. اس کے بعد پھر میں نے کہا عیسائیت کے پاس نکاح طلاق کے حکام ہیں کہاں؟ کوئی حکام ہے؟ وراثت کیا ہے عیسائیت میں؟ تو میں کسی ایسے مذہب کو فالو کروں جس کے پاس قانون ہی نہیں ہے؟ تو یہ تو سب سے بڑا اعتراض ہے نا. دیکھو 2 بندے آئے آپ کے پاس, ایک نے کہا اس قانون کو فالو کرو, دوسرے نے کہا اس قانون کو فالو کرو. آپ نے کہا قانون دکھاؤ. ایک کے پاس کتاب الوضو سے لے کے کتاب الاحکام, وراثت, حدود اور ریاست کیسے چلائی جاتی ہے, پورا قانون نامہ نکل آیا. دوسرا کہہ رہا ہے یہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں کہ تو صحیح نکال دے. اس کی جیب سے پرچی نہیں نکل رہی, یا نکلی ہے تو کیڑے مکوڑے بنے ہوئے ہیں, یا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے 3 1 بھی ہوتا ہے 1 3 بھی ہوتے ہیں. تو میں کہا بھائی قانون کہاں ہے؟ یہ تو خالی پرچہ پکڑا دیا تم نے مجھے. اس میں لکھا ہے اتوار کو صرف چرچ جانا ہے, بس یہ قانون ہے, اور 25 دسمبر کو کرسمس منانا ہے. ہندو کے پاس, سکھ کے پاس, یہودی کے پاس, عیسائی کے پاس کوئی لا اور ضابطہ ہے ہی نہیں, تم فالو کیسے کریں گے بھائی؟ تو اگر اسلام پہ اعتراض ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب بھائی یہ تمہاری عقل خراب ہے. تم صحیح سمت میں سوچو گے تو اعتراض کا جواب مل جائے گا, ورنہ تو پھر سارے مذہب ہی غلط ہیں.
تو ایسا ہی اگر میرے بھائی ہمارے اکابر غلط تھے اور ہندوستان میں غلط اسلام آیا تو وہی اسلام ملیشیا میں گیا ہے, وہی انڈونیشیا میں گیا, سعودی عرب میں اب تک فقہ حنبلی کو فالو کیا جا رہا ہے. جب تک فقہ حنبلی نہیں پڑھتے سعودیہ میں کسی اچھی پوسٹ پہ آپ آ ہی نہیں سکتے ہو. تو یہ سارے ہی غلط ہو گئے, تو ہم ہٹ کے جائیں کہاں؟ تو ہمیں کوئی اور نصاب دو. اب تک کوئی نصاب مرتب نہیں ہوا ہے. تو اس لیے جنتی فرقے کو ناموں سے نہیں پہچانا جائے گا. آخری حدیث بیان کر کے, جنتی فرقے کی علامت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی 72 جہنمی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کے جواب میں نام بتا دیتے, آپ فرما دیتے وہ دیوبندی ہوگا, تو سارے آج کیا بنے ہوئے ہوتے؟ نام نہیں بتایا نبی نے نا, نام سے اور کنفیوژن پیدا ہوتی. نام بتاتے تو سب کا نام کیا ہوتا؟ دیوبندی. سارے گرین چینل والے وائٹ ہوئے ہوئے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 73 فرقے جو ہوں گے وہ جو ایک جنتی ہوگا اس کا نام اہل حدیث ہوگا, تو میرا نام کیا ہوتا بھائی؟ مفتی طارق مسعود اہل حدیث. سب یہی نام رکھ رہے ہوتے یار. کیا خیال ہے بھائی؟ میں ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا, میں اتنی زور سے آمین کہتا کہ آپ کے ہوش ٹھکانے آ جاتے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ جو 73 فرقے ہیں ان میں جو ایک ہوگا, صحابہ نے پوچھا کون سا, آپ فرماتے اس کا نام بریلوی ہوگا, آج ہم سارے ہرے ہرے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہر بات پہ میں کہہ رہا ہوتا صلو علی الحبیب, ہر بات پہ کہتا میں, اور بھی بہت کچھ کرتا لیکن مناسب نہیں ہے. اس لیے نبی کو پتا تھا بھائی یہ ناموں کا منجن, یہ جو ہے نا یہ ناموں کے تو منجن بکتے ہیں, تو ناموں میں کچھ نہیں رکھا. کسی بھی نام سے ہو ایسی کی تیسی, ناموں میں نہیں جانا. آپ نے علامت بتائی, کیونکہ میں نے بتایا تھا نا مکھی چاول کا لیبل دیکھ کے دھوکہ نہیں کھاتی, تو نبی نے بتایا ناموں کو دیکھ کے نام تو ایسے ایسے ملیں گے اہل قرآن, ایسا لگے گا اس سے زیادہ نیک آج تک مارکیٹ میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے, قرآن کو مانتا ہے بھائی. ایسے ایسے لوگ ملیں گے ہر وقت دعویٰ کرتے ہیں ہم اسلاف کو فالو کرتے ہیں, اسلاف کو. جب گہرائی میں گھسو گے تو اسلاف کے مطابق ایک قول بھی نہیں ملے گا. نام اور منجن تو بہت ملیں گے مارکیٹ میں. آپ نے فرمایا علامت دیکھنا, علامت. وہ علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ. یہاں بھی نبی نے نہیں فرمایا کہ جو قرآن کو مانتا ہوگا, اس لیے کہ ہر فرقے کی نسبت قرآن کی طرف, کیونکہ اسلام کی بیس تو قرآن ہے نا, سارے نکلے تو قرآن کے نام پہ ہی ہوں گے. فرمایا پہلی علامت حدیث کو حجت مانتا ہو. غامدی صاحب نے کتنی آیتوں حدیثوں کا صحیح داڑھی کا انکار کر دیا. داڑھی نہیں ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے اعف اللحا, داڑیاں بڑھاؤ, خالف آپ عمل نہ کریں بے شک, مانے تو نہ اس کو. کیسے آپ اتنی صحیح حدیث کا انکار کر رہے ہو بھائی؟ دوسری علامت آپ نے بتائی کہ وہ اصحابی, بعض لوگ حدیث کا لیبل لگائیں گے لیکن ان کا قول صحابہ کے قول کے, وہ حدیث کی ایسی تشریح کریں گے جو صحابہ کے قول کے اگینسٹ. میں اکثر اہل حدیث بھائیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی تم جو بار بار ایک چیز رٹ لگاتے ہو کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, تو کسی ایک صحابی کی سمجھ میں یہ حدیث کیوں نہیں آئی؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو یار جس نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو, کوئی ایک تو دکھاؤ نا, اور ہم آپ کو درجنوں دکھائیں گے. اس کا مطلب حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. آپ صحابہ کو بیچ سے ہٹا کے قرآن حدیث کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. قرآن حدیث سب سے پہلے کس نے سمجھا ہے؟ صحابہ نے, اور صحابہ میں ابو سفیان اور حضرت معاویہ بھی داخل ہیں رضی اللہ عنہما. آپ نے کس دلیل سے ان کو مستثنی کیا ہے؟ بتاؤ مجھے ایک بات. محدثین کا اصول ہے کہ غیر عادل اور غیر ثقہ کی حدیث مقبول نہیں ہے. کوئی راوی حدیث کا اگر چور ہو, ثابت ہو جائے کہ یہ چور ہے, محدث اس سے حدیث لے اور کہے کہ یہ صحیح حدیث ہے, تو کیا غیر مسلم کو حدیث پہ اعتماد رہے گا؟ غیر مسلم کہے گا انہوں نے تو حدیثوں میں چوروں کو بھی لائے ہوئے ہیں. یہ کسی راوی حدیث کے بخاری کے کسی راوی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ ڈکیتی میں پکڑا گیا تھا. ڈاکو ڈکیتی کیوں کرتا ہے؟ حب دنیا ہوتی ہے نا اس کے اندر. کیا خیال ہے بھائی؟ حب دنیا ہوتی ہے نا, تبھی تو ڈکیتی کرتا ہے نا, دنیا کی لالچ میں ناجائز کر رہا ہوتا ہے.
امام بخاری کوئی حدیث لائیں, اس میں جو راوی نکلے اس کے بارے میں تبصروں کہ یہ ڈاکو تھا. کیوں تھا بھائی؟ پیسوں کی لالچ تھی, لہذا اس نے ڈکیتی کی ہے. کیا امام بخاری کے لیے حلال ہوگا اس کی حدیث ذکر کریں اور ذکر کر کے کہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے؟ بولو نا. اگر چوروں ڈاکوؤں کی حدیثیں محدثین لائیں گے تو غیر مسلم حدیثوں پر اعتماد کرے گا؟ وہ کہے گا تمہارا تو حدیث محفوظ ہی نہیں ہے. اگر کوئی حکومت کی لالچ میں داماد رسول سے لڑتا ہے, پیچھے اس کے نیت کیا ہے؟ حکومت کی لالچ, کیا وہ ثقہ اور قابل اعتماد ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی حدیثیں بخاری میں لانا امام بخاری کے لیے جائز ہوگا؟ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں حضرت معاویہ کی لڑائی حضرت علی سے وہ حکومت کی لالچ میں اور کرسی کی لالچ میں نہیں تھی. حضرت علی نے حضرت معاویہ کو زبردستی بیعت پر مجبور کرنے کے لیے ان کے خلاف قتال کیا. حضرت معاویہ کا مطالبہ یہ تھا کہ عثمان میرے رشتہ داروں میں سے ہیں, اور قرآن کہتا ہے کہ فقط جعلنا لولیہ سلطانا, جو شخص بھی قتل ہوگا ولی کو اجازت ہے کہ وہ اس کی طرف سے بدلہ لے. تو ہم عثمان کے رشتہ دار ہیں, ہم حکومت پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ عثمان کے قاتلوں کو لٹکایا جائے. تو ہم آپ کی بیعت سے انکار اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ نبی کے داماد نہیں ہیں, یا آپ جنتی نہیں ہیں, یا آپ خلیفہ برحق نہیں ہیں. ہم حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے بیعت سے انکار کر رہے ہیں کہ جب تک عثمان کے قاتلوں کو لٹکایا نہیں جائے گا اس وقت تک ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گے. حضرت معاویہ اس میں صحیح تھے یا غلط تھے؟ اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں, لیکن حضرت معاویہ کی نیت پہ شبہ کرنا کہ ان کی نیت ناجائز تھی, ان کی نیت غلط تھی, یہ شبہ اگر یہ شبہ صحیح ہے بالفرض کہ وہ حکومت کی لالچ میں یہ کر رہے تھے, تو آپ بتاؤ یہ جرم چوری اور ڈکیتی سے بڑا تھا یا نہیں تھا؟ پھر تو اس سے بھی بڑا جرم تھا. پھر امام بخاری کے لیے حضرت معاویہ کی حدیثیں بخاری میں لانا, امام مسلم کے لیے حضرت معاویہ سے حدیثیں نقل کر کے مسلم میں لانا, ابو داؤد میں لانا, کیا یہ محدثین کے لیے جائز تھا؟ اس کا مطلب محدثین حضرت معاویہ کو قابل اعتماد اور ثقہ اور عادل سمجھتے تھے, اللہ کا نیک بندہ سمجھتے تھے, جب ہی لے کر آئے ہیں. تو آپ جو حضرت معاویہ کو معاذ اللہ فاسق کہہ رہے ہو, اور آپ جو کہہ رہے ہو وہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا اور وہ معاذ اللہ جہنمی تھے, یا تو آپ کو بخاری کا پتہ نہیں ہے یا آپ امام بخاری کے عقیدے سے بھی واقف نہیں ہو. ایک طرف امام بخاری کہیں وہ جہنمی تھے اور اس معاذ اللہ پھر دوسری طرف ان کی حدیثیں بھی لے کر آئیں. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بدعتی کی بھی تو حدیثیں ہیں نا, بدعتیوں کی بھی تو حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں. دیکھو بدعتی عقیدے کی خرابی کو کہتے ہیں, عملی خرابی کو نہیں کہتے. عقیدے کی وجہ سے عمل خراب ہے, جبکہ جو جھوٹ بولتا ہے, چوری کرتا ہے, حدیث کی اصطلاح میں ثقہ کا مطلب کیا ہے؟ عقیدے کی خرابی کو, کیونکہ جو آدمی عقیدے کا خراب ہو وہ بھی سچ بول سکتا ہے, لیکن جو چور ہو, جو ڈاکو ہو, اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. جو داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حکومت کی لالچ میں لڑ رہا ہو, اس کا مطالبہ سرے سے A to Z غلط ہو, اگر بالفرض مان لیا جائے, تو پھر وہ قابل ثقہ اور قابل اعتماد نہیں رہتا. تمام محدثین سیدنا معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہم سے حدیثیں لے کر آئے ہیں. اس کا مطلب تمام محدثین حضرت معاویہ کو ثقہ اور عادل سمجھتے ہیں. اس کا مطلب تمام محدثین کا یہ عقیدہ ہے کہ اگرچہ حق علی کے ساتھ تھا, لیکن معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی رضی اللہ عنہ سے, وہ جان بوجھ کر وہ غلطی جس میں انسان کو کنفیوژن ہوتی ہے, اس طرح کی غلطی ہوئی تھی. وہ غلطی نہیں تھی جس کی وجہ سے انسان جہنمی بن جاتا ہے. اور یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے نا, یدعونہم الی النار, کہ ایسا گروہ قتل کرے گا عمار ابن یاسر کو جو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا. یدعونہم الی النار کے الفاظ بخاری کے تمام نسخوں میں نہیں ہیں, لہذا ان کا بخاری میں ہونا ہی مشکوک ہے. میں طلبہ کو بخاری پڑھاتا ہوں, میں نے ایک حدیث آئی کہ یضع الحرب, عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے, یضع الحرب, اور جنگ کو ختم کر دیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں. بتاؤ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ جنگ کو ختم کریں گے یا جہاد کے لیے آئیں گے؟ بخاری میں تو ہے کہ یضع الحرب. تبھی مرزا قادیانی چیختا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں اور میں انگریز کے خلاف جہاد کو حرام کہہ رہا ہوں, اور میں وہی کام کر رہا ہوں جو بخاری میں لکھا ہوا ہے. علماء اس کا جواب دیتے ہیں, بھائی بخاری کے دوسرے نسخوں کو اٹھا کے دیکھو تو یضع الجزیہ ہے, یضع الحرب بولو نہیں ہے. تو دوسرے دلائل کو دیکھو نا, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ حرب کے لفظ یہ راوی کی غلطی ہے. تو بخاری کے باقی نسخوں کو اٹھا کے دیکھیں تو یدعونہم الی النار کے الفاظ ہمیں نہیں ملتے. عین ممکن ہے کسی نے یہ الفاظ ڈال دیے ہوں. دلائل جب تجزیہ کیا جاتا ہے تو تمام دلائل کو دیکھا جاتا ہے, کسی ایک دلیل کو فیصلہ نہیں کیا جاتا.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اور تقتلہ فئۃ باغیۃ، یہ جو الفاظ پیش کیے جاتے ہیں کہ باغی جماعت قتل کرے گی، یہاں باغی کا مطلب کیا ہے؟ باغی جو حکومت کے خلاف بغاوت، یہ ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے عربی کے لفظ میں، ہمیشہ باغی کا یہ مطلب نہیں ہوتا، یہ تو بعد میں ایک ٹرم ہے. بغا یبغی کا مطلب متلاشی ہوتا ہے عربی میں. قرآن میں ہے نا سورہ فتح میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون یہ بھی تو بغا یبغی سے ہے، اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے. تو ہر متلاشی کو بھی عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ باغی کہا جاتا ہے. بغی عربی میں زنا کو بھی کہا جاتا ہے، بغی عربی میں بغاوت کو بھی کہا جاتا ہے. بغی کا لفظ عربی میں کوئی بھی طالب ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت معاویہ طالب تھے، حضرت عثمان کے قاتلوں کے قصاص کے طالب تھے وہ. اور بھی اس کے جوابات ہیں، میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن حضرت معاویہ کی عدالت اور ثقافت اجماع امت سے ثابت ہے. اجماع امت کے خلاف اگر کوئی حدیث آتی ہے وہ حجت نہیں ہوتی، چاہے وہ بخاری کی کیوں نہ ہو. ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی آپ کو، صحیح حدیث میں آتا ہے، بس یہ مثال دے کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، تھوڑا سا شادیوں پہ آتا ہوں پھر انشاءاللہ. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ پچھلے زمانے جاہلیت میں، ماضی قریب میں، عورتیں اپنے بچوں کو زندہ دفن کرتی تھی، بیٹی کو، تو ایسی عورت کا کیا حکم ہے جو وائدہ ہے؟ وائدہ کہتے ہیں وعد کرنے والی، بچی کو زندہ دفن کرنے والی. صحیح حدیث ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوائدۃ والموعودۃ فی النار، جو دفن کرنے والی ماں ہے وہ بھی، اور جس بچی کو دفن کیا وہ بھی، دونوں جہنم میں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اب کوئی اس صحیح حدیث کو لے کے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دے کہ تمہارے نبی کیا کہہ رہے ہیں، جو بچی ہے وہ بھی جہنم میں اور ماں بھی کہاں جائے گی. سوال پیدا ہو بچی کا کیا قصور ہے؟ تو آپ اس حدیث کو ایز اٹ از لے لو گے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ایک حدیث سے کبھی بھی اجماعی فیصلوں کی مخالفت نہیں ہوتی ہے. وہ حدیث جو قرآن کے اگینسٹ، سب سے پہلے ہم کہیں گے بھائی قرآن کے اگینسٹ سے، اگر اس حدیث کا یہ مطلب لیا جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفک اس بچی کے بارے میں فرمایا جو جوان، کیونکہ قیامت میں بعض روایات سے پتہ چلتا ہے جو غیر مسلموں کے بچے مرتے ہیں نا، تو قیامت کے دن ان کو اللہ بلوغت دے کے عقل دیں گے اور ان پہ آزمائیں گے ان کو. جو اپنی مرضی سے خیر کی حق میں جائے گا وہ جنتی، اور جو اپنی مرضی سے باطل کو پسند کرے گا وہ جہنم. جیسے ہم دنیا میں آزمائش ہے نا، تو جو نابالغ بچے غیر مسلموں کے چلے گئے ان کی آخرت میں آزمائش ہوگی، اللہ عقل دے گا ان کو، وہ اس طرح بچے نہیں رہیں گے. تو نبی اس حدیث کے ظاہر کے خلاف ہے. اگر چاہیے کیا مطلب اسپیسیفک اس بچی کے بارے میں نبی نے فرمایا. یاد علماء نے دوسرا مطلب یہ بتایا ہے کہ موعودہ سے مراد موعودہ لہا ہے، یعنی صلہ محذوف ہے. علماء سمجھتے ہیں صلہ کا مطلب کیا ہے، یعنی موعودہ کے بعد شارٹ میں آپ نے لہا کے لفظ کو حذف کر دیا، وہ جس کے لیے دفن کیا گیا ہے. وائدہ وہ دائی ہوتی تھی. عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کسی عورت کے ولادت ہونے والی ہوتی، وہ گڑھا کھدواتی، قبرستان جاتی اور بچہ جنتی، دائی سے کہتی اگر لڑکا ہے تو بتا دینا، لڑکی ہے تو مجھے دکھائے بغیر اس گڑھے میں ڈال دینا، کیونکہ ماں میں ایک شفقت ہوتی ہے نا کہ بچی دیکھ کے ترس نہ آ جائے کہیں، تو مجھے دکھانا ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا جو دفن کرنے والی ہے نا، جو دائی، وہ بھی جہنم میں. والموعودہ سے مراد موعودہ لہا، جس کے لیے دفن کیا جا رہا ہے ماں، وہ دونوں جہنم میں جائیں گے. یہ تعویل ہم حدیث کی کر رہے ہیں، ظاہر پہ نہیں رکھ رہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ قرآن اصول اور ضابطے کیا کہتے ہیں. اصول اور ضابطے یہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. تو جو خدا اس بچی کے باپ کو عدالت کے کٹہرے میں لا رہا ہے کہ تجھے کسی جرم کے بغیر قتل کیا گیا، تیرے باپ کو نہیں چھوڑوں گا، وہ خدا اس بچی کے جرم کے بغیر اس کو خود جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایسے ہی حدیثیں ایک جیسے بے لگام اونٹ ہوتے ہیں نا، آج کل ایسے اسکالرز آئے ہیں. بے لگام اونٹ نہیں ہوتے جس کے کوئی اصول اور ضابطے نہیں پڑے ہوتے حدیث کو ایکسپلین کرنے کے، بس جو اٹھتا ہے اٹھا کے یوٹیوب کی دنیا میں ایک چینل بنا لیتا ہے اور لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں گائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں زندہ دفن کی ہوئی بچی، اس حدیث میں ہونے کے باوجود اس حدیث میں تعویل کر رہے ہیں. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تو اس بچی کی طرف سے انتقام لے گا،
قرآن کہہ رہا ہے لا یظلم ربک احدا، کوئی شخص بغیر عمل کے جہنم میں نہیں جائے گا. کیوں؟ تیرا رب کسی پہ ظلم زیادتی نہیں کرے گا. جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک پیغمبر بھیج کے حجت تمام نہ کر دے. تو پیغمبروں کی حجت تو بالغوں پہ تمام ہوتی ہے، نابالغوں پہ تھوڑی ہوتی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو اگر حضرت معاویہ کے خلاف ایک حدیث جا رہی ہے تو قرآن کی آیتیں اور اجماع امت اور دیگر بہت سی حدیثیں وہ کس کے فیور میں جا رہی ہیں؟ اور صحابہ کا اجماع وہ حضرت معاویہ کے فیور میں جا رہا ہے. ابو بکر ان کو گورنر بنا رہے ہیں، ان کے بعد حضرت عمر گورنر بنا رہے ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان اعتماد کر رہے ہیں، ان کے بعد حضرت علی بھی اعتماد کر رہے ہیں، لیکن صرف اس بیس پہ ان سے لڑ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے اندر عثمان کے قاتلوں کو قصاص لینے کی طاقت اور قوت نہیں ہے تو ہم نہیں کر سکتے یہ کام. آج بھی اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو یہی سیاسی اختلاف ہوگا، لیکن اس کو سیاسی اختلاف کہا جائے گا، اس کو جنت اور جہنم کا اختلاف نہیں کہا جائے گا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے آج کل کے لوگوں کی باتوں میں آ کے سیدنا معاویہ پہ عقیدت، حضرت معاویہ کا جو رشتہ ہے پیغمبر سے وہ برادر نسبتی کا رشتہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ، ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. سسرالیوں کا احترام سکھایا جا رہا ہے، جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. تم جس ہمارے نکاح میں اگر کسی کی بیٹی یا بہن ہے تو ہمارے لیے اس بیوی کے باپ اور اس کے بھائی کا اکرام اور احترام اس حدیث کی روشنی میں کیا ہو گیا؟ فرض. تو بتاؤ پیغمبر کے نکاح میں جس کی بہن یا بیٹی ہو تو کیا اس کی عزت اور اس کا احترام اس حدیث کی روشنی میں ہم پہ فرض نہیں ہوگا؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی پیغمبر کی زوجہ ہے اور حضرت معاویہ کی بہن پیغمبر کی زوجہ ہیں. قیامت میں کیا منہ دکھاؤ گے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو آج کل کے ان فتنوں میں مت آؤ، علماء کو سنا کرو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو کچھ جنتی فرقہ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو باتوں میں مت آؤ، لفاظی میں. پھر میں بتا دوں اسی میں برے لوگ بھی ہیں تو اچھوں کو تلاش کرو بھائی. علاج آپ نے ڈاکٹروں سے ہی کرانا ہے. اگر 2 نمبر ڈاکٹر نے ہیں تو پھر 1 نمبر کو تلاش کرنا ہے. یہ تھوڑی کرنا ہے کہ چونکہ وہ اس نے غلط آپریشن کیا تھا، 3-4 ڈاکٹروں کا تجربہ ہو گیا، غلط آپریشن کیا ہے، لہذا اب میں آپریشن قصائی سے کرواؤں گا، ڈاکٹروں سے نہیں کرواؤں گا. اور بھائی غلط ڈاکٹر ہیں تو صحیح ڈاکٹر کو تلاش کرو. تو دین علماء سے ہی سیکھا جائے گا. غلط علماء ہیں تو صحیح کو تلاش کرو. یہ نہیں ہوگا کہ علماء کو چھوڑ کر آپ آج کل کے نئے نئے اسکالرز کے پاس جانا شروع کر دو دین سیکھنے کے لیے. بخاری مسلم کی حدیث سنا کے اپنے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ہے بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی، میں حدیث نمبر نہیں پیش کر رہا لیکن عربی میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ زیادہ مضبوط حوالہ ہوتا ہے. آپ گوگل پہ لکھو گے جتنی کتابوں میں یہ حدیث ہوگی آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض بقبض العلماء. جب اللہ قرب قیامت میں علم کو ختم کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ علماء کے سینوں سے علم ختم ہو، نہ علماء کو ختم کرنا شروع کر دے گا. فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ، جب علماء ختم ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس جہال رؤوسا، لوگ جاہلوں کو مذہبی پیشوا بنا لیں گے. یہاں جاہل سے مراد دنیاوی لحاظ سے جاہل نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے بڑے بڑے پروفیسر ہوں گے، وہ دنیاوی لحاظ سے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوں گے، وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پروفیسر رہے ہوں گے. دینی لحاظ سے کیا ہوں گے؟ فارغ. معلومات ہوں گی، علم نہیں ہوگا. علم اور معلومات میں فرق ہے، علم نہیں ہوگا. تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، مذہبی رہنما. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان کے پاس علم نہیں ہوگا، پراپر وے میں علم حاصل ہی نہیں کیا ہوگا تو کہاں سے ہوگا علم؟ وہ اس علم کے بغیر فتویٰ دیں گے. فَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، وَأَضَلُّوا، اور پبلک کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس لیے ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں اور خوشنما لیبلوں سے دھوکہ نہ کھائیں. جو یہ کہہ رہا ہوں نا میں فرقہ واریت ختم کرنے آیا ہوں، سمجھ لو بیٹا ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں لانچ ہونے جا رہا ہے. تو بچاؤ اپنے آپ کو اس طرح کے فتنوں